میں ڈاکٹر وکیل احمد خان آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بایولوجیکل بیسز آف ڈیولپمنٹ، پرٹیکولرلی ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے بایولوجیکل کون کون سے بیسز ہیں، کس طرح جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بایولوجیکلی کیا ایک پروسیجر ہے، کیا ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے جس کے ذریعے انسان کی تخلیق جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دا بایولوجیکل بیسز آف ڈیولپمنٹ ان وچ فرسٹ آف آل آئی ول کم اپ ود دا ٹاپک دا فرٹیلائزیشن پروسیس۔ Fertilization in humans refers to the fusion of male and female gametes that facilitates the development of a new organism. ہر جاندار کے اندر، ہر مخلوق جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اپنی آف سپرنگ کو جو ہے وہ اپنی ایک نسل کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس میں جو بایولوجیکل پروسیس کا فرسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ میل اینڈ فیمیل کے گیمیٹس کو جو ہے وہ ان کا ایک ملاپ ہوتا ہے۔ گیمیٹس ایکچولی کہتے ہیں ایک مادہ ہے، ٹھیک ہے، ایک فلوئڈ ہے گیمیٹ، جو کہ میل کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ایک فیمیل کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو جب وہ ان کا فیوژن ہوتا ہے، فرٹیلائزیشن ہیومنز میں جو ہوتی ہے refers to the fusion of male and female gametes that facilitate the development of a new organism۔ اس ملاپ سے، اس گیمیٹ سے ایک نیو بیبی یا نیو ایک آرگنزم، جاندار جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے، یا تخلیق پانے کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیٹ از کالڈ دا فرٹیلائزیشن پروسیس۔ Fertilization is the natural life process which is carried out by the fusion of both male and female gametes which results in the formation of a zygote۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہے ایک نیچرل ہے، یہ ایک ہیومن نیڈز کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہے۔ یہ ہیومن نیڈز کی پرائمری نیڈز جسے ہم کہتے ہیں کہ سیکسول نیڈ ہوتی ہے، ہر جاندار میں ہوتی ہے، پرائمری نیڈ ہے، اور فرائڈ کے اکارڈنگ بھی یہ ایک بیسک پرائمری نیڈ کہلاتی ہے۔ تو اس نیڈ کو جو ہے وہ جب فلفل کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں جو گیمیٹس بنتا ہے، اور پھر یہ گیمیٹ جو ہوتا ہے فردر جو ہے وہ فارمیشن اس کی ہو جاتی ہے زائگوٹ کی، اور یہی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے زائگوٹ، جہاں سے ایک آرگنزم جو ہے وہ تخلیق پا رہا ہوتا ہے زائگوٹ سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا جو ہے ایک سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ میل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی رکھی، فیمیل کے اندر بھی وہ کوالٹی رکھی، پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ رکھا نکاح کا۔ اس کے بعد جب یہ میل اینڈ فیمیل جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، تو اس سے پھر ان کا جو ہے وہ گیمیٹس جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس گیمیٹس سے جو ہے آگے جو ہے ایک نیچرل پروسیس کے تھرو، قدرتی پروسیس کے تھرو پھر جو ہے وہ زائگوٹ جو ہے وہ بنتا ہے، اور زائگوٹ جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک نیو آرگنزم یا بیبی جو ہے وہ تخلیق جو ہے وہ پا رہا ہوتا ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ ہو جاتی ہے نیو آرگنزم کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن کے پروسیس کیا ہوتے ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نیچرل فرٹیلائزیشن، جو کہ ایک نارمل پروسیس کے تھرو جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کا ایک ٹائپ ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن از اے ٹریٹمنٹ ان وچ اے فیمیل پیشنٹس ایگز are surgically removed from the ovaries, fertilized in a laboratory with sperm from a male partner or sperm donor to create embryo۔ In vitro is Latin for in glass and refers to the process of fertilizing an egg in a laboratory dish۔ یہ ایک
ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہے وہ آ گئی ہیں، جس میں ایک ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن پروسیس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، جس میں فیمیل کی اووریز سے جو ہے وہ ایگ جو ہے وہ سرجیکلی لے کر اور پھر اس کو سپرم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک ریلیشن بنا کر، یا کوئی ڈونر ہوتا ہے سپرم کا، وہ سپرم اس کے کسی اور کے سپرم کے ساتھ اس کو ملا کر جو ہے اس سے جو ہے وہ یہ ایک فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیبارٹری کے اندر، جس کو ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ان وٹرو لیٹن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ریفرز ٹو دا پروسیس آف فرٹیلائزنگ ایگ ان لیبارٹری ڈش، فار ایگزامپل باہر یعنی ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہلاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گیمٹ جو ہے وہ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 از دا sperm. Certain cells are destined to become the sperm and eggs. کچھ سیلز ہوتے ہیں میل کے اندر اور فیمیل کے اندر سیلز ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک نمایاں خصوصیت یا پرٹیکولر کریکٹرسٹکس جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور میل کے اندر جو پائے جاتے ہیں، میل فرٹیلائزنگ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سپرمز پائے جاتے ہیں جو کہ 23 کروموسومز کے پیئرز میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، دیٹ آر ونڈرنگ ان سرچ آف ایگز فار فرٹیلائزیشن، اور یہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ونڈر ہو رہے ہوتے ہیں، ان سرچ آف ایگز ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو ایگز جو ہے وہ ملیں اور ان کے ساتھ جو ہے یہ مل کر ریلیشن بنا کر اور فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کریں، گیمٹس بنے اور پھر زائگوٹ بنے۔ یہ جو سپرم ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ایک خاص شیپ ہوتی ہے اور یہ ٹریول کرتے ہیں، ان کی لائف بھی ہوتی ہے فار ایگزامپل 24 to 48 آورز تک جو ہے وہ یہ لائیو رہتے ہیں آفٹر ڈسچارج، تو یہ اس کے بعد یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً بلینز کی اماؤنٹ میں جو ہے وہ سپرمز ہوتے ہیں، بٹ جو لائیو رہتے ہیں وہ 200 کی تعداد میں رہتے ہیں، کافی جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ سپرم جو ہے ایک لائیو سیل ہوتا ہے، ایک زندہ سیل ہوتا ہے جو موو کر رہا ہوتا ہے اور جو اینیمیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا نا، جو چیزیں اینیمیٹ کرتی ہیں ان کو لائیو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ لائیو ہیں، جو اینیمیٹ نہیں کر رہی ہوتی ان کو کہتے ہیں لائیو نہیں ہے۔ تو سپرم از لائیو، اینیمیٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ فرٹیلائزیشن پروسیس جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں 23 پیئر کروموسومز کے ہوتے ہیں، اور یہ جینیٹک انفارمیشنز جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، انہی سپرم سے ہی آگے جو ہے ایک فرٹیلائزیشن کے پروسیس کے تھرو ایک آرگنزم جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ واٹ از دا اووم ایگ، ایگ کیا ہوتا ہے، اووم کیا ہوتا ہے۔ دا ایگز آر فارمڈ ان فیمیل اووریز، جیسے کہ سپرم جو ہے وہ میل انڈیویجولز کے اندر جو ہے وہ بایولوجیکلی جو ہے پایا جاتا ہے، اسی طرح ایگز جو ہیں وہ فیمیل انڈیویجول کے اندر جو ہے وہ اووریز میں جو ہے وہ فارمڈ ہوتے ہیں، وہاں پر بن رہے ہوتے ہیں اووریز میں۔ دا اووریز کنٹین دا فیمیل گیمٹ سیل کالڈ دا اوسائٹ، اووریز کے اندر فیمیل گیمٹ ہوتے ہیں جسے اوسائٹ کہتے ہیں۔ ان نان میڈیکل ٹرمز دا اوسائٹ از کالڈ دا ایگ، اسی کو ہی یعنی کہ ایگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دا اووریز آر فلڈ ود follicles. Follicles are fluid-filled structures in which the oocyte, also called egg, grow to maturity. یہ ایگ کی گروتھ جو ہے وہ اووریز کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کا پروسیس جو ہے تھوڑا سا بتایا گیا۔ بہرحال ہمیں اتنا یعنی کہ ہونا چاہیے نالج کے بایولوجیکلی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اس میں جو ہے وہ ایگز کا اور اووریز سپرم کا اور ایگ کا جو ہے وہ کنسیپٹ جو ہے وہ رکھا ہے۔ سپرم جو ہے وہ میل آرگن، میل پرسن کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ایگز جو ہوتے ہیں وہ فیمیل پارٹنر کے اندر جو ہے وہ اووریز میں جو ہے فارم ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے تو زائگوٹ بنتا ہے، اور زائگوٹ سے ہی ایک نیا ایک بچہ جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپلانٹیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. It is a stage in human pregnancy which occurs at an early stage after fertilization. جب فرٹیلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جب سپرم اور ایگ ملتے ہیں، زائگوٹ بنتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہوتا ہے، جو پریگننسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ارلی سٹیج جو ہوتی ہے اس کو امپلانٹیشن سٹیج کہا جاتا ہے، اور یہ فرٹیلائزیشن کے بعد ہوتی ہے. آفٹر فرٹیلائزیشن آف دا اووم the embryo travels as a blastocytes toward the uterus and gets embedded in the wall of the uterus. This process is known as implantation. جب فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو وہ جو زائگوٹ بنتا ہے، وہ جو ایمبریو بنتا ہے، وہ یوٹرس کی طرف آگے ٹریول کر کے اپنی ایک جو پلیس ہے اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل جگہ بنائی ہے وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس پروسیس کو امپلانٹیشن کا پروسیس کہتے ہیں. یہ فرٹیلائزیشن پروسیس کے بعد جو ہے وہ امپلانٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اوولوشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ ایگ برسٹ فرام دا سرفیس آف دا اووری. جب ایگز جو ہے وہ اووریز سے ریلیز ہوتے ہیں، اس پروسیس کو اوولوشن کا نام جو ہے وہ کہا جاتا ہے. فلوپین ٹیوبز کیا ہوتی ہے، اے پیسج وے فار دا ایگ ونس اٹ از ڈسچارجڈ فرام دا اووری. جب اووری سے جو ایک ایگ جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے، تو جس راستے سے گزر کر وہ آگے فرٹیلائزیشن کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے اسے فلوپین ٹیوب کہتے ہیں. اس ٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ ٹریول کر کے ایک راستہ ہے، پیسج ہے جو ہے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زائگوٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. دا فرٹیلائزڈ ایگ از کالڈ زائگوٹ. سپرم اور ایگ سے کے ملنے سے جو زائگوٹ بنتا ہے وہ فرٹیلائز ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس فرٹیلائز ایگ کو جو ہے وہ زائگوٹ کہتے ہیں. اگر یہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فرٹیلٹی ہے، پریگننسی جو ہے وہ ہو جائے گی. اگر یہ زائگوٹ جو ہے وہ نہیں بنتا تو ہم کہتے ہیں انفرٹیلٹی ہے. انفرٹیلٹی ہے یعنی کہ پریگننسی جو ہے وہ نہیں ہوگی، آرگنزم جو ہے وہ نیا بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں بنے گا. زائگوٹ جب نہیں بنے گا تو وہ ایمبریو میں نہیں جائے گا، وہاں پر فلوپین ٹیوب میں نہیں جائے گا، تو وہ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انفرٹیلٹی ہے. اس کے ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں، وہ آگے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ٹوئنز اینڈ ٹائپس. ٹوئنز account for over 90% of multiple births. There are two types of twins identical. دو طرح کے ہوتے ہیں ٹوئنز. آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں جن کو مونوزائگوٹک کہا جاتا ہے، اینڈ فریٹرنل جس کو ڈائی زائگوٹک کہا جاتا ہے. ٹو فارم آئیڈینٹیکل ٹوئنز ون فرٹیلائز ایگ سپلٹس اینڈ ڈیولپس ٹو بیبیز. اگر ایگ جو ہے وہ ٹوئنز میں فرٹیلائز جو ہے وہ ہو جائے، ٹو فارم آئیڈینٹیکل ٹوئنز ون فرٹیلائز ایگ سپلٹس. ایک فرٹیلائز ایگ جو ہوتا ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، سپلٹ اینڈ ڈیولپ ٹو بیبیز ایگزیکٹلی دا سیم جینیٹک. تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ مونوزائگوٹک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک ایگ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، فرٹیلائز ہو جاتا ہے، تو دو بیبیز جو ہے جن کو آپ عام حروف میں جڑواں بچے بھی ہم کہتے ہیں ہو جاتے ہیں، تو وہ مونوزائگوٹک ہوتے ہیں. اور اگر ایک ایگ ہی فرٹیلائز ہو اور آگے اس کا زائگوٹ بنے تو اس کو ہم ڈائی زائگوٹک جو ہے وہ کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفرٹیلٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. In general, infertility is defined as not being able to get pregnant, conceive. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سپرم اور ایگ آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ فرٹیلائز نہیں ہوتے اور نہ ہی زائگوٹ بنتا ہے. تو یہی کاز ہو رہی ہوتی ہے کہ فیمیل جو ہوتے ہیں وہ پریگننٹ نہیں ہوتی، وہ کنسیو نہیں کر رہی ہوتی پریگننسی ڈیو ٹو نان فرٹیلائزیشن آف ایگس. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. بایولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں،
اس کو ہم تھوڑا سا آگے ڈسکس کرتے ہیں. آفٹر 1 ایئر اور لانگر اور ان پروٹیکٹیڈ سیکس، فار ایگزامپل وہ کسی قسم کی کوئی احتیاط اگر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ پریگننسی نہیں ہو رہی، سپرم اور ایگز جو ہے وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو زائگوٹ نہیں بن رہا، ایگز جو ہے فرٹیلائز نہیں ہو رہے، 1 سال گزر گیا یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا میرجز کو اور ان کی لائف کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انفرٹیلٹی ہے. اگر 1 سال سے کم عرصہ ہے، 6 مہینے ہیں، 5 مہینے، 3 مہینے، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ میچورٹی جو ہے وہ آتی رہتی ہے. ایگز میں بھی میچورٹی آتی ہے، سپرمز میں بھی میچورٹی آتی ہے، ٹائم کے حساب سے جو ہے وہ یہ سارا ہوتا رہتا ہے. پر اللہ کا نظام ہے، جسے چاہے فرٹیلائزیشن پروسیس سے گزار کر بچے دے، جسے چاہے بچے نہ دے. اولاد ایک نعمت ہوتی ہے، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے دونوں نہ دے. اب یہ اللہ کا ایک قدرت کا نظام ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہے کہ انسان کا اس میں عمل دخل ہے، نہیں، یہ ایک قدرتی پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے. تو بہرحال اگر جو ہے وہ فرٹیلائزیشن نہیں ہو پا رہی کسی وجہ سے اور 1 سال ہو گیا یا 1 سال سے زیادہ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں انفرٹیلٹی جو ہے وہ ہے. بیکاز فرٹیلٹی ان وومن از نون to decline steadily with age. Some providers evaluate and treat women aged 35 years or older after 6 months of unprotected sex. 35 سال تک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کرتے ہیں، 35 سال کے بعد بھی کرتے ہیں، یا 6 مہینے کے بعد شادی کے بعد اگر اولاد نہیں ہو رہی، پریگننسی نہیں ہو رہی، تب بھی جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ ٹریٹ، اچھا پھر میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ٹریٹ کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ ہوا. بہرحال ایج لمٹ ہے 35، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ کازز جو ہے وہ انفرٹیلٹی کے جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گا بینگ اے مسلم کہ اللہ کی جو ہے وہ رضا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، آزمائش ہوتی ہے. بعض اوقات بلاجیکلی بھی جو ہوتا ہے ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں میل کے اندر یا فیمیل کے اندر، ڈیفیشنسیز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پریگننسی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی. سپرمز میں اتنی جو ہے وہ انرجی نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ٹریول کر سکیں، ٹریول کر کے ایگز کے ساتھ جو ہے وہ فرٹیلائز جو ہے وہ کر سکیں، فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کر سکیں. یہ بھی ایک جو ہے وہ ریزن آ رہی ہوتی ہے، کافی دیکھنے میں آیا ہے. دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات فیمیل میں ایگز صحیح طریقے سے جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہے ہوتے اور نہ ہی صحیح طریقے سے ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ مینسٹرل سائیکلز کا ایسا فیمیل کے اندر پرابلمز ہوتا ہے، کسی کو کچھ ٹائم سے پہلے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، کسی کو ڈیلے ہو جاتا ہے. یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جن وجوہات کی بنا پر ایج بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل بعض اوقات ارلی ایجز میں جو ہے وہ میریجز جو ہو جاتی ہیں تو اس میں پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی، 4 5 6 سال بعد جا کے جو ہے وہ پریگننسی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں. 3 سال بعد، 4 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد تک بھی ہم نے دیکھا کہ 15 سال بعد بھی دیکھا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں. فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. میل کے اندر بھی جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہیں. سپرمز میں نے پہلے بتایا کہ انرجی نہ ہو، وہ موو نہ کر پا رہے ہوں، یا ان کی جو کاؤنٹس ہیں جو وہ ایک نارمل رینج سے وہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور ایج بھی ایک جو ہے وہ میٹر کرتا ہے فرٹیلائزیشن کے پروسیس میں. ایج کازز کو ہم دیکھیں تو ایج وومین فرٹیلٹی گریجولی ڈیکلائنز ود ایج. ایج کے ساتھ جو ہے وہ فرٹیلٹی کا جو ہے وہ ایک جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیکلائن ہو رہی ہوتی ہے.
in the mid 30s and it drops rapidly after 37 years کے بعد چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. 40 ایئرس کے بعد فیمیل میں چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایگ جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ نہیں جو ہے اوریز کے اندر فارم ہو رہے ہوتے اور صحیح طریقے سے نہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے. اس کے اور بھی کازز ہو سکتے ہیں کہ اگر الکوہول یوز کرتی ہیں فیمیل یا میل یا ٹوبیکوز یوز کرتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, جس طرح میری جوانا یا اس طرح کے اور کوئی ٹوبیکوز یوز کرتے ہیں, یا پھر کوئی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بھئی جینیٹیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے, کسی فیملی میں اولاد نہیں بھی ہوتی, وہ بھی ایک بایولوجیکل ہی ایک پرابلم ہو سکتا ہے. الکوہول جو اوور ویٹ جو ہوتی ہیں فیمیلز جو ہے وہ ہوتی ہیں, لپڈز زیادہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں فلوپین ٹیوبز میں یا کہیں اور جہاں پر فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے. انڈر ویٹ بھی ہوں تو بھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی فرٹیلائزیشن کا پروسیس, یا کوئی اور ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ ایک تھوڑا سا بایولوجیکل بیسز پہ ہم نے جو ہے وہ بات کی, فرٹیلٹی پہ بھی بات کی, انفرٹیلٹی پہ بھی بات کی. اب کازز کیا ہوتے ہیں, بس یہ جو ہے میں لاسٹ میں جو کنکلوڈ کروں گا تو یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے. اولاد ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہیں دیتے ہیں, جنہیں چاہیں نہیں دیتے. باقی بایولوجیکل پروسیس تھا ہمارا, ایک ٹاپک تھا آج کا ڈسکشن, جس کو جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ.